نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقه اسماء الله الحسنى اللہ تعالی کی خوبصورت ناموں کی فقہ. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، پس پکارو اس کو، دعائیں مانگو اس سے، بہا ان ناموں کے وسیلے سے، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، یلحدون جو الحاد کرتے ہیں، راستی سے نکل جاتے ہیں، فی اسمائہ اس کے ناموں کے معاملے میں، یعنی اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اس کو الٹے معنی پہناتے ہیں. سیجزون ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیا الٹے معنی پہناتے ہیں؟ مثلا کسی ایک گروہ کا ذکر کیجئے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے غلط مطلب نکالے. مشرکین مکہ کیا کیا انہوں نے؟ عزا اور منات اور یہ نام رکھ لیے، ٹھیک ہے. جہمیہ، جہم بن صفوان کے جو فالوورز تھے جہمیہ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ شاباش، تحریف کی تھی. تحریف باللفظ بھی ہوتی ہے اور بالمعنی بھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کو بلا معنی مانتے تھے. کیا یہ صفات ہیں؟ مثلا وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں سکتا. تو سوچئے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یہ الزام لگایا جائے تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو پھر وہ ان الفاظ کے معنی میں تبدیلی کر دیتے تھے یا الفاظ کے اندر. جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے تھے تو کیا کرتے؟ انہوں نے لفظ میں بھی تحریف کی. اسی طرح اور گروہ بھی. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ وَذَرُوا چھوڑ دینا ہے، ان سے برات کا اظہار کرنا ہے. آپ کیا کریں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ویکنس کی علامت ہے. وقال اللہ تعالی اللہ لا الہ الا ھو لہ الاسماء الحسنى. اللہ لا الہ الا ھو لہ الاسماء الحسنى. اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. کہہ دیجئے اللہ پکارو یا رحمان پکارو، یہ دو خاص نام ہیں. ایما تدعو جس نام سے بھی تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنى تو اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اللہ جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مصور ہے، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. تسبیح کر رہی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان 4 آیتوں کو اکٹھا کر کے جب پڑھتے ہیں تو کیا چیز سامنے آتی ہے؟ کیا احکامات ہیں ان چاروں میں؟ نمبر 1 یہ کہ اللہ کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے، پکارنے کا حکم ہے، ان ناموں کے ساتھ بلا کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو پکارے جب بھی کوئی دعا مانگے۔ دوسرا حکم یہ نہیں مل رہا، الاسماء الحسنہ کے بارے میں کیا احکامات ہیں ان آیات میں؟ نہ کہ جنرل احکامات۔ شاباش، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، سیدھے رستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس بات اور نفی دونوں ہے، بالکل۔ یعنی اس بات کیا ہے؟ فدعوہ بہا، اور نفی کیا ہے؟ وذروا، چھوڑ دو۔ تیسری چیز کہ اللہ کے لیے اچھے اچھے ناموں کا اس بات ہے، یعنی اللہ کے نام ہیں، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، کہ اس کے نام ہیں، اس بات کو ماننا یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ توحید کا حصہ ہے، اللہ پر ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پر ایمان 4 چیزوں سے ہوتا ہے نا۔ نمبر 1 اس کی ذات پر ایمان، نمبر 2 اس کی اسماء و صفات پر ایمان، نمبر 3 اس کی ربوبیت پر ایمان، نمبر 4 اس کی الوہیت یا اس کے الہ ہونے پر ایمان۔ ان 4 چیزوں کو جب تک انسان نہ مانے، انسان کا ایمان باللہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ واضح؟ اوکے۔ جی ہاں، کوئی بھی نام لے کے پکار سکتے ہیں، یا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رحمان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے سبھی اچھے اچھے نام ہیں۔ اور پھر 4تھی آیت میں بھی کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس کے کچھ ناموں کا پتہ چلتا ہے، اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے، اور دوبارہ یہ بات کی گئی ہے کہ اس کے نام اچھے ہیں، لہو الاسماء الحسنی۔ تو اللہ کے ناموں کا بھی اس بات ہے، اور اس بات کا بھی اس بات ہے کہ نام اچھے ہیں، اور پھر یہ کہ پکارو اس کے ساتھ۔ اس سے اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ جی ہاں، جب کسی کو نام سے پکارا جائے تو وہ ایک پرسنل ریلیشن شپ کا بھی اظہار کرتا ہے، اور ایک تعارف ہے، ہماری پہچان بھی ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور جو ہماری فیلنگ ہوتی ہے اس ایکسپریشن کو دینے سے اور زیادہ وہ بالکل بڑھ جاتی۔ بالکل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، 100 کم 1، جو ان کا احصاء کر لے گا، ان کو یاد کرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 99، کیونکہ اگلی جو دعا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام ہمیں معلوم ہے اور کچھ نام ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، لیکن نام صرف 99 نہیں۔ یہ کہا گیا کہ 99 جو یاد کر لے گا وہ پاس ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔
اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں بے شک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، میرے بارے میں تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر اس نام کا واسطہ دے کر جو تو نے اپنے لیے رکھا، اپنی ذات کے لیے رکھا، یا اسے اپنی کسی کتاب میں اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا، یا پھر اپنے پاس علم غیب میں اس کو ترجیح دی کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غم کو دور کرنے کا ذریعہ اور ہم فکر کو لے جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو اپنی حیثیت کا اظہار ہے کہ میں کون ہوں، اللہ میں بندہ ہوں، اور بندے کا ہی بچہ ہوں، اور بندی کا ہی بچہ ہوں، یعنی میرے ماں باپ بھی بندے تھے، یعنی حسب نسب سب غلام۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں تیرے فیصلے جو تو نے میرے بارے میں کیے ان سب کو عدل پر مبنی سمجھتا ہوں اور وہ انصاف پر مبنی ہے۔ اور پھر یہ کہ میں ہر نام کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ بہت ہی جامع دعا ہے، ہر نام کا واسطہ۔ اوپر کہا گیا نا فدعوہ بہا، تو ایک تو طریقہ ہوتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا عزیز، یا غفور، اور ایک یہ ہے کہ جتنے بھی تیرے نام ہیں سارے کے سارے۔ اور پھر نمبر 1 سمیت بھی نفسک، وہ سارے نام جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے رکھے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نام خود رکھے، ماں باپ نے یا کسی اور نے نہیں رکھے۔ نمبر 2 تو نے اپنی کسی کتاب میں اتارے، قرآن، تورات، انجیل وغیرہ میں سے کسی ایک میں بھی اتارے، ان سب کو بھی مانتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا کسی ایک کو بھی، یعنی پیغمبروں میں سے کسی ایک کو کوئی بھی نام جو تو نے سکھایا، یا پھر وہ کسی کو بھی نہیں سکھایا، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے، جو شفاعت کبریٰ ہے، اس میں مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو حمد و ثنا کے لیے ایسے الفاظ اور ایسے اسماء عطا کرے گا جو اس سے پہلے نہیں دیے گئے ہوں گے، کسی کے بھی علم میں نہیں ہوں گے، یعنی خاص تعریف ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ کی۔ اب آپ دیکھیے اتنے واسطے دے کر جو دعا کی گئی وہ کیا دعا ہے۔ پہلے کہا گیا نا مانگو، تو کیا مانگو کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ہم کس چیز کو دل کی بہار بنائے ہوئے؟ ہمارا دل کس چیز میں خوش ہوتا ہے اور باغ باغ ہو جاتا ہے؟ باغ و بہار ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سوشلائز کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، اچھے کھانے کھا کے پسند کیجیے۔ تو جب تک قرآن کے ذریعے ہمارا دل باغ باغ نہیں ہوتا، گویا ہم نے کچھ نہیں پایا۔ دنیا بھر کی دولت ہو ہمارے پاس، ہر نعمت ہو، لیکن یہ ہے مانگنے کی چیز، مانگنا بھی سکھا دیا کہ کیا مانگو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ اور نور صدری، اور میرے سینے کا نور، سینے میں قلب ہے، قلب میں نور آ جائے تو کیا ہوگا؟ حق و باطل ہر چیز صاف نظر آنے لگے گی۔ غم کہاں ہوتا ہے؟ اور غم کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ اور نور کیا ہوتا ہے؟ روشنی، اور اس سارے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ جہاں نور آ جاتا ہے وہاں سے اندھیرے چلے جاتے ہیں۔ اب یقین کیجئے زندگی میں کوئی غم رہتا ہی نہیں اگر آپ کا قرآن سے تعلق ہے۔ یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات بتا رہی ہوں۔ نہ لوگوں کی باتوں کا غم ہوتا ہے، نہ کسی چیز کے جانے کا، نہ آنے کا، کوئی غم نہیں رہتا۔ بالکل۔ اور پھر اس کے بعد قرآن بھی پڑھنا چاہیے۔ اب مثلاً آج صبح جب سورۃ کہف پڑھنی تھی تو کام بہت سارے تھے، ایز یوزول، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا ہے، تو میں نے پہلے سوچا چلو ٹھہر کے پڑھوں، نو ٹھہر کے نہیں، ٹھہرے تو بس ٹھہر گئے، پھر ابھی پڑھنی۔ اچھا تھوڑی سی مشکل تھی کہ ابھی تھوڑا ٹائم لگ جائے گا پڑھتے ہوئے، لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں پڑھ چکی مجھے اتنا اچھا لگا کہ اس خوشی میں وہ جو دل میں بہار آ گئی نا، اور نور آ گیا، اور وہ سب کچھ ویسے بھی سورۃ الکہف کا خاص نور ملتا ہے اس کے بعد جتنے میں نے کام کیے نا وہ اتنے آسان تھے، خوشی۔ اور اگر نہیں پڑھتی اور کاموں میں لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ ذہن پیچھے بھی لگا رہتا اور اگلے کاموں میں برکت نہیں۔ بغیر کسی ٹینشن کے ساری چیزیں میں نے کی، اور یہ صرف قرآن کی برکت تھی۔
ہم اصل میں قرآن کی قدر نہیں جانے. وَجَلَاءَ حُزْنِي، اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. وَذَهَابَ هَمِّي، اور میری جتنے ہم فکر ہیں. حزن جو ہے نا ماضی کا ہوتا ہے اور ہم جو ہے فیوچر کا ہوتا ہے. کیا بنے گا، یہ کام کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ مشکل کیسے آسان ہوگی، وہ کیسے ہوگی. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر قرآن سے تعلق. بالکل. اور یہ صحیح حدیث ہے کہ جب بھی کوئی شخص غم اور رنج کے وقت یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رنج اور غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اس میں قرآن سے تعلق مانگا گیا. اب وہ رنج خوشی میں کیسے بدلے گا؟ قرآن سے محبت ہوگی اور اس سے تعلق ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلا سبق کیا ہے کہ الاسماء الحسنی سیکھنے. ان لوگوں سے کوئی ذہنی قلبی تعلق نہیں رکھنا جو الاسماء الحسنی میں کسی قسم کا کوئی الحاد کر دے. پھر یہ ہے کہ اللہ کے ان ناموں کے ساتھ جو حکم ہے کہ پکارو، پکارنا ہے. پکارنے میں کیا پکارنا ہے کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور پھر اس کے نتیجے میں قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھنا. کیونکہ سب سے زیادہ الاسماء الحسنی کہاں پائے جاتے ہیں؟ خود قرآن مجید کے اندر. اللہ تبارک و تعالی هو الرب العظیم. اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ رب عظیم ہے. الملک، بادشاہ. الذی، وہ جو، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، یا جس کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. والصفات العلی، اور عالی صفات، بلند صفات. فلہ سبحانہ، بس اسی کے لیے ہے، پاک ہے وہ. کل اسم حسن، ہر اچھا نام، ہر اچھا نام اسی کا ہے. وہو کل اسم دال علی صفت کمال عظیمۃ، عظیم صفت جو کمال پر مبنی ہے اس پر دلالت کرنے والا ہے. اور وہ ہر اسم جو ہے دلالت کرتا ہے صفت کمال پر جو عظیم ہے، یعنی صفت کمال کی ہے اور عظمت والی. اس کی ہر صفت جو ہے، یعنی ہر نام میں ایک صفت ہے اس کی، اور وہ صفت کامل بھی ہے، عظیم بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی. فَكُلُّ اسْمٍ مِّنْ أَسْمَائِهِ دَالٌ عَلَى جَمِيعِ الصِّفَاتِ الَّتِي اشْتُقَّ مِنْهَا، تو ہر اسم اس کے اسماء میں سے دلالت کرنے والا ہے علی جمیع الصفات، تمام صفت پر، التی اشتق منہا، جس سے وہ نکالا گیا، جس سے اس کا اشتقاق ہوا. اشتقاق کس کو کہتے ہیں؟ مشتق، ڈرائیو کرنا. ٹھیک ہے، جس سے وہ ڈرائیو کیا گیا. دالن فاعل ہے، اصل میں داللن تھا نا، تو پھر اس سے دالن ہو گیا. یعنی اس صفت میں جو کچھ آتا ہے وہ سارے کا سارا اس میں ہے، محیط ہے. مستغرق لجمیع معناہ، جس میں تمام معنی پایا جاتا ہے. مستغرق کا ایگزیکٹلی کیا مطلب ہے؟ غرق سے ڈوبا ہوا، یعنی اندر ہی غرق ہے، پورے کا پورا اندر ہے. یعنی جب کوئی چیز ڈوبتی ہے کسی چیز میں تو کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹلی ان، کمپلیشن کے معنی میں آ رہا ہے. مستغرق سمیٹے ہوئے ہے، ڈبوئے ہوئے ہے. اصل میں لفظی معنی پھر وہ بنتا نہیں ہے اس طرح. مثلا اگر کسی کا نام ساجدہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ نماز ہمیشہ پڑھتی ہو. ساجدہ اس کا نام تو ہے لیکن اس کی صفت نہیں ہے. ہمارے نام، مثلا میرا نام فرحت ہے تو ضروری نہیں کہ میں ہر وقت خوش ہی رہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا نام میری صفت نہیں ہے. اور اگر نام کا کچھ اثر ہے اور وہ صفت ہے تو ناقص ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ سارے اس کی صفات ہیں. اور صفات بھی کیسی؟ کامل، مستغرق لجمیع معناہا. فہو الرحیم، تو وہ رحیم ہے. الذی لہ رحمت عظیمۃ وسعت لکل شیء، جس کی رحمت بہت عظیم ہے جو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اگر کوئی انسان رحیم ہو تو اس کا کیا معنی ہے؟ جو پیچھے تھکا ہوا وہ لیٹ بھی سکتا ہے. آج آپ کو دعوت دی گئی، یہ الاسماء الحسنی کی پارٹی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو جو سمجھے ان کو زبردستی لے آیا گیا ہے وہ لیٹ جائیں پیچھے.
مجھے پتا ہے آپ کے کیلولا کا ٹائم ہے تو ادھر ہی لیٹ جائے, لیٹ کے سنتے رہے بلا تکلف, اجازت ہے آپ کو, کچھ نہ کچھ کان میں پڑتا رہے, ٹھیک ہے. لیکن بیٹھنا ہے تو مسکراتے ہوئے بیٹھیں, کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں چہرے کھل اٹھنے چاہیے. کیونکہ مشرکین کے جب بتوں کا نام لیا جاتا تھا تو ان کے چہرے کھل اٹھتے تھے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اب مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت الرحیم ہے, تو اس میں جو اس کی صفت ہے یہ کامل ہے, مکمل ہے, عظیم ہے. ہر چیز اس کی رحمت سے حصہ پا رہی, ہر چیز اس کی رحمت تلے, ٹھیک ہے. یہ معنی ہے کہ وہ جمیع الصفہ ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ, وہ علم والا ہے. الذي احاط علمه بكل شيء, جس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. فلا يخرج عن علمه, تو نہیں نکلتا اس کے علم سے مثقال ذرۃ, ذرے برابر بھی کوئی چیز, فی الارض ولا فی السماء, جو زمین میں ہو یا آسمان میں. کوئی ایسی چیز سوچے جو اللہ تعالی سے چھپ سکتی ہو, زمین میں یا آسمان میں. کیا یقین ہے ہمیں اس بات پر؟ پھر لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرنے کا کانسیپٹ کیا ہوا؟ گئے لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ سے چھپ کے کوئی کام کرنا ایسے جیسے اپنے آپ سے چھپ کے کوئی کام کرنا. بالکل, یہ اپنے پہ گواہ, آپ خود ہی گواہ ہیں, اپنے پر چھپ سکتے ہی نہیں. وَهُوَ الْقَدِيرُ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ الْمُطْلَقَةُ, وہ قدیر ہے. قدیر کون ہوتا ہے؟ قادر. الذی, وہ جو, لہو, اس کے لیے ہے, القدرۃ المطلقہ, ایبسولوٹ قدرت, پاور, اتھارٹی. فلا یعجزہ شیء, اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. اب اس میں آپ دیکھیے مستغرق, مطلق, عظیم, کامل, کمال, اللہ تعالی کی صفات کو الیبوریٹ کر رہے ہیں لفظ. واسماء اللہ وصفاتہ کثیرۃ, اور اللہ کے نام اور اس کی صفات بہت ساری ہیں. لا یعلمها, بولی, نہیں جانتا اس کو. ولا یحصیہا, اور نہ شمار کر سکتا اس کو. الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, مگر اللہ وحدہ لا شریک لہ, صرف اللہ ہی جانتا ہے اس کے سارے نام اور صفات کو. فلہ سبحانہ, بس اسی کے لیے ہے, سبحانہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, الاسماء الکثیرۃ الکاملۃ الحسنی, بہت سارے نام جو کامل ہیں, جو خوبصورت ہیں, ٹھیک ہے. ومن حسنہا, اور ان کے حسن میں سے ہے. کیوں کہتے ہیں اللہ اسماء الحسنی, کیا حسن ہے ان کا؟ انہا کلہا اسماء دالۃ علی المدح, کہ وہ سارے کے سارے ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی طرف دلالت کرتے ہیں, مدح کی طرف, یعنی ان میں مدح ہے, ٹھیک ہے. فلیس فیہا اسم, اس میں کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں, لا یدل علی المدح والحمد, کہ جو مدح اور حمد کی طرف دلالت نہ کرتا ہو. یہ بات واضح سب پر. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کے نام اسماء الحسنی کیوں کہا جاتا ہے, کیا خوبصورتی ہے ان میں, کہ سارے ناموں میں حسن ہے, تعریف ہے, حمد ہے, مدح ہے, ٹھیک ہے. ومن حسنہا, اور ان کے حسن میں سے ایک اور بات, دوسرا پوائنٹ, انہا لیست علاما محضۃ, کہ وہ محض علام نہیں ہے, صرف الفاظ نہیں ہے. اسم علم ہوتا ہے نا کسی کا نام, جیسے اسم علم کیا ہے گرامر میں, کوئی مثالیں دے. اسم علم میں کوئی چیز بتائیں مجھے, کیا ہوتی ہے؟ محمد, پاکستان, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ اعلام ہے. اب پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاک لوگوں کے بسنے کی جگہ, یہ مطلب ہے اس کا لٹرلی. لیکنہ علم محض, فقط صرف نام ہے, اس کے اندر وہ صفت نہیں ہے. کیا واقعی اس کے اندر رہنے والے پاک ہیں شرک سے, بدعت سے, کبیرہ صغیرہ گناہوں سے, گندگی کے ڈھیروں سے؟ تو اللہ تعالی کے ناموں میں جو حسن ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ صرف
محض علم نہیں ہے. وَإِنَّمَا هِيَ أَسْمَاء وَأَوْصَافٌ، وہ نام ہے، صفات ہے، دالۃ علی الکمال والجمال والجلال، کہ ان میں کمال بھی ہے، جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے، یعنی اس میں قوت بھی ہے اور پھر اس میں خوبصورتی بھی ہے اور کمال بھی ہے. یہ ہے ان کا حسن. وَمِنْ حُسْنِهَا أَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ، ان کے حسن میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل صفات پر دلیل ہے. وَأَنَّ لَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ أَكْمَلُهَا وَأَعَمُّهَا وَأَجَلُّهَا، اور بے شک اس کے نام جو ہیں ہر صفت میں کامل ہے، عام ہے اور بہترین ہے. وَمِنْ حُسْنِهَا أَنَّهُ أَمَرَ الْعِبَادَ أَنْ يَدْعُوهُ بِهَا، اور ان ناموں کا حسن کیا ہے؟ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کو ان ناموں کے ساتھ پکاریں. لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ مُقَرِّبَةٌ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ تعالی، کیونکہ وہ ایک ایسا وسیلہ ہے جو قریب کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کے نام اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، ایک وسیلہ ہے قریب کرنے کا. یحبها، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یحبها کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ناموں کو. یحبها، وہ محبت رکھتا ہے ان سے. وَيُحِبُّ مَن يُحِبُّهَا، اور پسند کرتا ہے اس کو جو اس کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، وَيُحِبُّ، اور وہ محبت رکھتا ہے، مَن يُحِبُّهَا، جو ان ناموں سے محبت رکھتا ہے. وَيُحِبُّ مَن يَحْفَظُهَا، اور وہ محبت رکھتا ہے ان سے جو اس کو یاد کر لیتے ہیں، حفظ کرتے ہیں. وَيُحِبُّ مَن يَبْحَثُ وَيَتَفَكَّرُ فِي مَعَانِيهَا، اور وہ محبت رکھتا ہے ان سے بھی جو اس کے اندر بحث کرتے ہیں. بحث کا مطلب ڈسکشن نہیں، ریسرچ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اس کے معنی میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت رکھتا ہے. تو اگر آپ الفقہ القلوب پڑھیں گے تو اس سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے. وَيُتَعَبَّدُ لَهُ بِهَا، اور ان کے ذریعے اس کی عبادت بھی کی جاتی ہے، یعنی ان کا پڑھنا، ذکر کرنا، ورد کرنا عبادت بھی ہے. فَسُبْحَانَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ، پاک ہے رب عظیم. المألوہ، جس کی عبادت کی جاتی ہے، المعبود، جو معبود ہے. اللہ، اللہ تعالی. الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. العظیم فی ملکہ، عظمت والا ہے اپنے ملک میں. ملک مراد بادشاہت میں، یعنی جو بھی اس نے پیدا کیا، جس کا بھی وہ مالک ہے. الرحیم بعبادہ، کیا مانا؟ رحم کرنے والا اپنے بندوں پر. الذی، وہ جو عم، عام ہے، خلقہ، اس کی تخلیق کو، اس کی مخلوق کو، باحسانہ الشامل، اس کے مکمل احسان کے ساتھ، یعنی ساری مخلوق کے ساتھ مکمل احسان. اللہ اکبر. وتدبیرہ العام، اور اس کی تدبیر عام کے ساتھ. وحفظہ التام، اور اس کی مکمل حفاظت. ورحمتہ الواسعہ، اور اس کی وسیع رحمت، یعنی اس کا احسان، تدبیر، حفظ، رحمت اس کی ساری مخلوق پر عام ہے، خاص بندوں کے لیے نہیں، سب کے لیے. حفاظت وہ نہیں آتا آیت الکرسی میں، ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے. واللہ عز وجل، اللہ عز وجل، جمیع اسمائہ حسنی، اس کے سارے نام اچھے اچھے ہیں. یحب ان یدعى بها، وہ پسند کرتا ہے کہ ان کے ذریعے اس کو پکارا جائے. وَلَهُ رُسُلٌ يُحِبُّ أَن يُطَاعُوا، اس کے رسول ہیں، وہ پسند کرتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. وَلَهُ كِتَابٌ، اور اس کی ایک کتاب بھی ہے. يُحِبُّ، وہ پسند کرتا ہے، أَن يُحَكَّمَ، کہ اس سے فیصلہ کرایا جائے، اس کو حاکم بنایا جائے، ہماری زندگیوں میں اس کے مطابق فیصلے ہوں. وَيُمْتَثَلُ مَا فِيهِ مِنْ أَوَامِرِ، اور اس میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے. وَلَهُ دِينٌ، اور اس کا دین ہے. يُحِبُّ أَن يُنْفَذَ فِي خَلْقِهِ، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس کو نافذ کیا جائے دین کو. وَلَهُ نِعَمٌ كَثِيرَةٌ، اس کی بہت نعمتیں ہیں. يُحِبُّ أَن يُشْكَرَ عَلَيْهَا، وہ پسند کرتا ہے کہ ان پر اس کا شکر ادا کیا جائے. وَلَهُ خَلْقٌ، اور اس کی مخلوق ہے. اصطفاہم علی غیرہم، جس کو اس نے ان کے علاوہ پر چن لیا ہے.
یحب ان یعبدوہ وحدہ، وہ چاہتا ہے کہ وہ اکیلے اسی کی عبادت کریں، بما شرعہ لہم علی لسان رسولہ، ساتھ اس کے جو اس نے اپنے رسول کی زبان پر ان کے لیے دین مقرر کیا، شرعہ لو یعنی کہ اختیار کیا یا مقرر کیا ان کے لیے، یعنی جو کچھ پیغمبر کے ذریعے بھیجا ہے اس کو شریعت مانا جائے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، قوت والا ہے، مضبوط. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. وہذا بیان، اور یہ بیان ہے، وشرح موجز، اور مختصر سی وضاحت. شرح کس کو کہتے ہیں؟ ایکسپلینیشن کو. موجز ایجاز کے ساتھ، یعنی ویری بریف. لاسماء اللہ الحسنى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے ناموں کی، التی سمى اللہ بہا نفسہ، کہ جن کے ذریعے اللہ نے اپنا نام رکھا ہے، فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں، وسماہ بہا عالم الخلق بھی رسولہ، اور نام رکھا ہے اس کا ان کے ذریعے مخلوق میں سے سب سے زیادہ علم والے نے. کون ہے وہ؟ ان کے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، فی سنت النبویۃ، سنت نبوی میں، یعنی جو نام سنت نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا نام رکھا. اس کے علاوہ تو ہمیں اور کوئی ذریعہ نہیں نام جاننے کا. ٹھیک ہے، چیپٹر مکمل ہو گیا. اس پر اگر اب آپ کوئی بات کرنا چاہیں، کیا سیکھا ہے اس میں سے؟ آج میں نے بہت بڑی غلطی کی، اور وہ غلطی ہے ہیٹنگ آن کروانا. سب آرام کر رہے ہیں آج، جب ٹھنڈی ٹھنڈی سردی لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ سو نہیں پاتا پھر. استاذ اس کے اندر یہ جو لائن ہے نا، وَلَهُ خَلْقٌ اصْطَفَاهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ يُحِبُّ، تو یہ سب سے پیاری لائن لگی کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے. یعنی یہ خیال آ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے جو ہم اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پہ سلیکٹ کیا اس کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو بہت، یعنی جتنی مخلوق ہے اس میں سے اس کام کے لیے پیدا کیا، جن اور انس کو. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا آنر اللہ نے ہمیں دیا ہے. Yes. Like you are teaching us that Allah Subhanahu wa Taala names are the real source to call Allah Subhanahu wa Taala to ask whatever we want. بالکل. Basically, we need to focus on Yes. this part. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلے کے بغیر نہیں چھوڑا. یہ انسان چونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، تو اس کو ہمیشہ کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی، کسی ریسورس کی ضرورت ہوتی، اس کو کسی پر ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے، اسے کوئی چیز پکڑنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے اچھے اچھے نام دے دیے اور خود ہی حکم دیا کہ ان کو وسیلہ بناؤ، کیونکہ انسانوں کی جو صفات ہوتی ہیں وہ مثبت بھی ہوتی ہیں اور منفی بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری صفات اچھی صفات ہیں. یس، الاسماء الحسنی کی معرفت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اسماء کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کدھر ہیں پبلیکیشن والے؟ کارڈ چھاپ لیں اللہ کے واسطے، تاکہ جو صحیح والے نام ہیں ان کو، کیونکہ مارکیٹ میں جو نام 99 لکھے ہوئے ملتے ہیں نا، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، کچھ 4-5 ہیں، تو اس لیے صحیح والے یاد کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتے ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں انسان چھپ جائے اللہ تعالیٰ سے. جیسے اب لوگوں کے نام ہم سنتے رہتے ہیں، یعنی لوگوں کے بارے میں ان کے نام علم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے صرف علم نہیں ہوتا،
تو پہلے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو نام اس طرح کی فیلنگ نہیں تھی، لیکن یہ پڑھ کے اب تو بہت مطلب محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کی علم محض نہیں ہے، صرف علم نہیں ہے. علم تو ہے لیکن صرف علم نہیں ہے. بالکل، جب اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے تو زندگی میں کوئی غم نہیں رہتا. اگر آپ کی زندگی میں کوئی غم ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق کمزور ہے. یہ جو بہار کا لفظ جو بات کر رہے ہیں کہ دل میں بہار کب محسوس ہوتی ہے، وہ اس رشتے سے ہوتی ہے، یعنی جس سے جو رشتہ ہوتا ہے، جس سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اسی لیول کا رشتہ ہوتا ہے. بالکل، نام اسی کو دیکھتے انسان کھل اٹھتا ہے نا. اور میں صاف بتاتی بھی ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی بات جھوٹی ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اسٹریس اور انزائٹی اور یہ چیزیں غم وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی شیطان کے بہت زیادہ اوور پاور کر لینے سے وسوسے مسلسل کو ڈالتا ہے اور اسی میں انسان پہ وہ غم زدہ ہو جاتا ہے. تو جو ہی آپ اللہ کی طرف قرآن کی طرف آئیں گے تو وہ بالکل بچ جائے گا. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ میرے مخلص بندوں پہ شیطان ایسے نہیں کرے گا، تو جو میرے اوپر یہ، اور مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ شیطان میرے کو ہینڈل کر رہا ہے، مجھے اوور پاور کر رہا ہے، پھر دین آئی ریئلائز کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اخلاص کی کمی ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بالکل صحیح کہا. واقعی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان ہم پہ کس وقت اوور پاور ہے. بالکل. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ من اسمائہ الحسنى عز وجل اللہ والالہ. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے اللہ اور الالہ. الالہ بھی اس کا نام ہے. قال اللہ تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وقال اللہ تعالی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ اللہ وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، غیب اور حاضر کا جاننے والا، وہی رحمان الرحیم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہ ذات ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے. وہ ایسا الہ ہے جو آسمان اور زمین دونوں جگہ ہی الہ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی. اللہ تبارک و تعالی هو الالہ الحق. اللہ تبارک و تعالی وہی معبود حقیقی ہے. واسم اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کا نام اللہ دال علی جمیع الاسماء الحسنی، یہ دلالت کرتا ہے تمام اسماء حسنی پر. یعنی باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ اس کے گرد گھومتے ہیں، یعنی ان میں صفات پائی جاتی ہے نا. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی سارے صفاتی نام ہیں. جتنی بھی ساری صفات ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ اللہ کی ہیں. ٹھیک ہے، بس صفات العلا، یعنی اللہ کے ساتھ ہوگا تو بس صفات العلا اور اس کی بلند صفات. مستلزم لجمیع الاسماء الحسنی، لازم ہے اس کے سارے اچھے ناموں کے لیے. دال علیہا بالاجمال، دلالت کرتی ہیں اس پر اجمال کے ساتھ. ولہذا یضیف اللہ تعالی سائر الاسماء الحسنی الی ھذا الاسم العظیم کما قال سبحانہ
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ولہذا اسی لیے یضیف نسبت کرتا ہے، اضافت مضاف مضاف الیہ جو ہوتا ہے نا وہی ہے، نسبت کرتا ہے اللہ تعالی سائر الاسماء الحسنى سارے اچھے ناموں کی الی ھذا الاسم اس نام کی طرف، العظیم بڑے، کون سے؟ اللہ. کما قال سبحانہ وتعالی وللہ، اللہ کے لیے ہیں الاسماء الحسنى. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی نا اس کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اچھے نام ہیں ان سب ناموں کی نسبت یا اضافت کس نام کی طرف ہے؟ لفظ اللہ کی طرف. جیسے کہ یہاں پر فرمایا کہ اللہ کے ہیں اچھے نام، یعنی اچھے نام تو ہیں لیکن کس کے؟ اللہ کے. فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال سبحانہ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ. اب اوپر بھی آپ دیکھیں نا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا، یعنی اصل کیا ہے؟ اللہ، اور باقی جو بھی ہیں وہ اس کی صفات ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ جتنی بھی صفات اس میں آئی ہیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. هو اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. فاللہ سبحانہ هو الالہ الحق الذي يجب ان تكون جميع انواع العبادة والطاعة والتأله له وحده لا شريك له لكمال ذاته وكمال اسمائه وكمال صفاته وكمال افعاله وعظيم نعمه وجميل احسانه. سبحان اللہ. فاللہ سبحانہ، پس اللہ سبحانہ وتعالی هو الالہ الحق، وہ کون ہے؟ حقیقی معبود. الذي، وہ جو، یجب واجب ہے. کیا واجب ہے؟ ان تکونا، کہ ہووے، کیا؟ جمیع انواع العبادہ، تمام اقسام کی عبادت، والطاعتی، اور اطاعت کی، والتألہ لہو، اور عبادت. تعلق کا معنی ہے اس کو الہ مانا اس کی عبادت کرنا، لہو اسی کے لیے، وحدہ اکیلے اسی کی، لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں. کیوں؟ لکمال ذاتہ، اس کی ذات کے کمال کی وجہ سے کہ وہ کامل ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز کامل نہیں، اور عقل بھی کسی اور چیز کو کامل نہیں مانتی. کوئی چیز اٹھا کے دیکھیں، ہر چیز میں نقص، ہر چیز میں کمی. کسی ایک صفت میں بھی وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مثلا اللہ تعالیٰ الحی ہے، کون ہے جو اس کے علاوہ الحی؟ جس کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں وہ بھی الحی نہیں. العلیم، تو لوگوں کا علم ناقص، اللہ کا کامل. کسی ایک بھی صفت میں لوگ اللہ کا مقابلہ یا برابری نہیں کر سکتے. لکمال ذاتہ وکمال اسمائہ وکمال صفاتہ، اس کے ناموں اور اس کی صفات کے کمال کی وجہ سے، وکمال افعالہ، اور اس کے افعال میں کمال کی وجہ سے، وعظیم نعمہ، اور اس کی عظیم الشان نعمتوں سے، وجمیل احسانہ، اور اس کے بہترین یا خوبصورت ترین احسان کی وجہ سے. اس لیے ساری عبادت اسی کی ہونی چاہیے. فہو سبحانہ الالہ الحق، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے؟ حقیقی معبود ہے. ودینہ هو الحق، اور اس کا دین وہی حق ہے. وعبادتہ ہی الحق، اور اس کی عبادت وہی حق ہے. وکل ما سوى اللہ باطل، اور اللہ کے سوا باقی سب معبود باطل. وعبادتہ باطلہ، اور ان کی عبادت باطل.
لأن كل ما سوى الله مخلوق ناقص مدبر، کیونکہ کوئی بھی جو ہے اللہ کے سوا مخلوق ہے، ناقص ہے، اور ان پر اللہ کی تدبیر چلتی، اللہ کی تدبیر سے. عبد مملوک، مملوک ہے، غلام ہے، بندے ہیں. فقیر، محتاج ہے. من جمیع الوجوہ، ہر لحاظ سے، ہر طرف سے، ہر قسم سے. فلم یستحق شیئا من انواع العبادہ، فلم یستحق نہیں، مستحق، شیئا کوئی چیز، من انواع العبادہ عبادت کی انواع میں سے کوئی بھی چیز. واللہ عز وجل هو المألوہ المعبود المستحق لإفرادہ بالعبادہ لما اتصف به من صفات الکمال والجلال والجمال. کون ترجمہ کرے گا؟ کری شابش. واللہ اللہ عز وجل هو المألوہ، وہ معبود ہے، المعبود معبود ہے، المستحق وہ مستحق ہے، افراد عبادت عبادت کی منفرد ہونے کے، یا اکیلے اسی کی عبادت کی جائے. بما اس کی اتصف به وہ متصف ہے اس کے ساتھ، من صفات الکمال کامل صفات کے ساتھ، والجلال جلال کے ساتھ، والجمال جمال کے ساتھ. اپنی صفات میں کامل بھی ہے، جلیل بھی ہے، جمیل بھی ہے. احسنت. مألوہ، مألوہ کا معنی بھی معبود ہی ہے، الہ سے مفعول ہے، جس کی عبادت کی جائے الوہیت سے. والاسماء الحسنى تفصیل وتبیین لصفات الالہ الذی اشتق منہ اسم اللہ. والاسماء الحسنى کون ترجمہ کرے گا؟ اس کے لیے نہیں، والاسماء الحسنى، اور اسماء حسنى جو ہیں، ہاں ہاں ہاں، یعنی الاسماء الحسنى کیا ہے؟ دراصل تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، تبیین بیان ہے، ڈیٹیل اگین. کس کی؟ لصفات الالہ، الہ کی صفات کی. الہ کون ہے؟ جس سے اللہ کا نام مشتق ہے. اللہ کے نام کے آپ کو روٹ ورڈ نہیں بتائے گئے؟ الہ، حمزہ، لام، ہا، ٹھیک ہے. تو اس سے اللہ کا لفظ مشتق نکالا گیا، ٹھیک ہے. اور باقی جو اسماء حسنى ہے، یہ سارے دراصل ڈیٹیلز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی ڈیٹیلز ہیں اور ان کا بیان ہے. چلیے، وہ اسم اللہ جو ہے دالن، دلالت کرتا ہے، علی کونہ، اپنے ہونے پر، مألوہا معبودا، کہ وہ معبود ہے. یعنی اسم اللہ کے اندر ہی معبود ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی لفظ اللہ کے اندر ہی معنی موجود ہے، کس کا؟ معبود کا. یعنی اللہ کا لفظ آتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ وہ جو معبود ہے. کس کو نہیں سمجھ آئی یہ بات وہ پوچھ لے، میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں گی. تھوڑی سی ٹرکی ہے. ہاں بولیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ الہ ہے، اللہ کے جو نام صرف اللہ ہے، اس کی صفت الہ ہے. نام ہے اس کا جس کے اندر اس کی صفت موجود ہے. یعنی الہ جو ہے، صفت جو الہ ہے وہ نکال جاتی ہے، مطلب ڈرائیوڈ صفت جو ہے وہ الہ ہوگی، الوہیت ہوگی، عبادت. حمزہ لام، ہاں الہ سے ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے عربی میں کہ اللہ کا لفظ عربی زبان میں اس کا اوریجن کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ جیسے الرحمن کا روٹ ورڈ کیا ہے تو اللہ کا کیا ہے؟ تو اللہ کا لفظ مشتق ہے کس سے؟ الہ سے. ٹھیک ہے. اور الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو الہ بنانا، الوہیت اسی سے. ہاں یہی تو بات ہے اصل میں
کہ اللہ کا نام اللہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، کیونکہ لفظ کے اندر ہی معنی موجود ہے معبود کا. اللہ کا لفظ آتے ہی معبود کا خیال آنا چاہیے، اور یہ نام اس کے سوا کسی اور کا نہیں، لہٰذا کوئی اور معبود نہیں. بس بات ختم. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے بالکل. یعنی لینگویج کے اعتبار سے بھی آپ اس کو پروو کر سکتے ہیں نا، یہ کہنے کا مطلب ہے. یہ چیزیں تھوڑی سی محنت چاہتی ہیں، آپ لوگ محنت نہیں کرتے. یقین کریں، آپ کو پتہ نہیں کس بات کا ڈر اور خوف ہے. جی باقی ریلیجنس وغیرہ ہم دیکھتے ہیں جیسے خدا یا گاڈ جیسے ورڈ آتے ہیں ایکسپلینیشن اس طرح سے نہیں ہوتی بالکل جس طرح الہ سے ہوتی. وہ اسم اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ دال علی کونہ مألوہا معبودا، یہ خود دلالت کرتا ہے اللہ کے معبود ہونے پر. یہ معنی تألہہ الخلائق، الہ مانتی ہے اس کو مخلوق، محبتاً و تعظیماً، محبت اور تعظیم کے ساتھ، وخشوعاً و خضوعاً، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، وتفزع الیہ فی الحوائج والنوائب، اور دوڑتی ہے اس کی طرف حاجتوں اور مشکلات میں، یعنی ڈر کے جانا کسی کی طرف. وذالک، اور یہ مستلزم لازم ہے، لکمال ربوبیتہ و رحمتہ، اس کی ربوبیت اور رحمت کے کمال کو، یعنی اس سے اس کی ربوبیت اور رحمت کا کامل ہونا لازم آتا ہے کہ وہی رب ہے. اسی لیے سب اس کی طرف جاتے ہیں. جیسے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے، جب انہیں مشکل پیش آتی تو سب بتوں کی طرف نہیں جاتے تھے. پہلے بھی میں یہ بات شاید آپ ہی کو بتا چکی ہوں کہیں اور عقیدہ پڑھاتے ہوئے کہ جو اہل عرب تھے، مشرکین مکہ خاص طور پر، وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے. قل من رب السماوات والارض، قل اللہ مانتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی کہتے تھے وہ سب سے بڑا ہے، اس کا رب بھی مانتے تھے، اس کے کچھ ناموں کو بھی مانتے تھے. کیا نہیں مانتے تھے؟ الوہیت نہیں مانتے تھے، اور الوہیت میں بھی شرک کرتے تھے. اصل میں مانتے تھے الوہیت کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دلیل دی کہ جب تم سمندر میں ہوتے اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے، نوائب میں مصیبت میں پھنستے ہو، تو پھر تم کس کی طرف؟ فزع یفزع الیہ، خوف کی حالت میں پلٹتے ہیں اس کی طرف اور ساروں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پھر اصل الہ یا معبود تو وہی ہے، کوئی اور نہیں. سمجھ گئے کہ نہیں آئی سمجھ؟ اسی پر ایمان لے آئے تھے کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہے جب سب کو چھوڑ کے صرف اس کی طرف جا رہے ہیں تو یہی تو بات بتائی جا رہی ہے ہم کو اتنے عرصے سے کہ صرف اس ایک کو الہ مانو، مخلوق کو شریک نہ کرو. تألہہ الخلائق محبتا و تعظیما و خشوعا و خضوعا، یہی عبادت ہوتی ہے، محبت، تعظیم اور خشوع کے ساتھ، کمال عاجزی کے ساتھ، اللہ کی عظمت اور محبت کے ساتھ اس کو الہ ماننا. وتفزع الیہ فی الحوائج والنوائب وذلک مستلزم، اور اس سے لازم آتا ہے. کس سے لازم آتا ہے؟ کہ مشکل کے وقت اس کی طرف دوڑتے ہیں. لکمال ربوبیتہ و رحمتہ المتضمن، جو کنٹین کرتی ہے لکمال الملک والحمد، اس کے ملک اور تعریف کے کمال کو، یعنی کامل ہے وہ اپنے ملک میں بھی اور اپنی تعریف میں بھی. شاباش. وذالک مستلزم لجمیع صفات کمالہ سبحانہ وتعالی. وذالک، اور یہ سب کچھ کیا کرتا ہے؟ لازم کرتا ہے. مستلزم کس کو؟ لجمیع صفات کمالی، اس کی تمام صفات کمال کو، سبحانہ وتعالی کی. فصفات الجلال والجمال اخص باسم اللہ. یمنا ترجمہ کرو. جلال اور جمال کی جو صفات ہیں ہاں خاص ہیں مطلب اسم اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی اسم اللہ کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ خاص طور پر جلال اور جمال کی. وصفات الخلق، حاضرہ پڑھیے. وصفات الخلق والفعل، وصفات الخلق والفعل والقدرة والقوة ونفوذ المشيئة والتفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع وتدبير أمر الخلائق أخص باسم الرب. ٹھیک، ترجمہ کرو. اور جو صفات ہیں مخلوق کی اور ان کے جو
خلق خلق یعنی کی اس کی صفت خلق جو ہے، صفت خلق اور جو کام کرنے کی صفت ہے، ہاں، اور قدرت کی اور قوت کی، اور جو وہ اپنی مشیت کو نافذ کرتا ہے. شابش. اور وہ جو نفع اور نقصان، اکیلا نفع نقصان دیتا ہے. اکیلا تفرد یعنی اکیلا ہونا، یونیک ہونا، his uniqueness in his giving benefit. اکیلا نفع اور نقصان دیتا ہے اور عطا کرتا ہے، روکتا ہے، اور تدبیر کرتا ہے مخلوق کے اوپر اپنے امر کی. یہ سب خاص ہیں کس کے ساتھ؟ رب کے رب اسم کے کے ساتھ. ساتھ. یعنی جب رب کا لفظ آئے گا تو ہمیں فوراً عطا اور قدرت، قوت، خلق، فعل، یہ سب چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں، کیونکہ ہم رب کے معنی کیا کرتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر. ٹھیک ہے، وہ سارے اس میں آگے. یمنا تم کرو ترجمہ. وصفات الاحسانی، وصفات الاحسان والانعام والجود والبر واللطف والحنان والمنت والرأفت اخص باسم الرحمن. جو احسان، انعام کی صفات ہیں، اور جود مطلب جنراسٹی، اور بر خیر کرنا، بھلائی کرنا کسی کی، بھلائی کی، واللطف اور باریک بینی، والحنان لطف نرمی، کائنڈنس، نرمی، اور حنان بھی دینی، اسی کی. والمنہ اور احسان، والرأفہ اور نرمی، اخص خاص رحمان کے نام کے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ کیا خاص ہے؟ جلال و جمال. اور رب کے ساتھ خلق، ملک، قوت، قدرت، نفوذ المشیئہ وغیرہ وغیرہ. اور رحمان کے ساتھ احسان، انعام، جود اور بر اور لطف اور حنان. واسم اللہ ما اطلق علی غیر اللہ وحدہ، اور اللہ کا نام نہیں اس کا اطلاق ہوتا اللہ کے علاوہ کسی ایک پر بھی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فلا یوجد احد اسمہ اللہ سوى اللہ وحدہ، کوئی ایک بھی نہیں پایا جاتا اس پوری کائنات میں کہ اس کا نام اللہ ہو سوائے اللہ وحدہ کے. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. رب آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو، ہٹنا ہی نہیں اس سے. کیا تم اس کا کوئی ہم نام پاتے ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال اللہ تعالی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. کہہ دیجئے پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کہہ کر. ایما تدعو، جو بھی تم پکارو گے، یعنی جس بھی صفت کے ساتھ، فلہ الاسماء الحسنى، تو اس کے لیے ہیں سب اچھے اچھے نام. اور اپنی پکار کو نہ بہت اونچا کرو اور نہ اس کو بہت نیچا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو. یعنی بہت بلند آواز سے بھی نہیں پکارو اور بالکل منہ میں بھی نہیں پکارو، بلکہ درمیانی آواز سے مانگو. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فهذان الاسمان اللہ والرحمن اعظم الاسماء. کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں نام اللہ اور الرحمن ناموں میں سب سے عظیم ہیں. واسم اللہ اعظم من اسم الرحمن، اور اللہ رحمان سے بھی زیادہ بڑا ہے نام، یعنی جو ٹھیک ہے. اسم کا الف کون سا ہوتا ہے؟ وصلی ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کو من اسم نہیں پڑھے، من اسم واسم اللہ، لأن اللہ قدمہ فی الذکر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر میں کہیں بھی جو مینشن کیا تو مقدم رکھا. پچھلی جتنی بھی آیات ہیں ان سب میں سب سے پہلے اللہ کا لفظ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو یہ تقدیم ہے، اس کو پریفرنس دی ہے. وَلِأَنَّ اسم اللہ يدل على کمال الرحمہ، اور اللہ کا یہ نام اللہ کمال رحمت پر دال ہے، دلیل ہے. وَكَمَالِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَكَمَالِ الْعَظَمَةِ وَالْعِزَّةِ، اور کس چیز پر؟
کہ کمال رحمت کی طرف اس میں دلیل ہے، اور قہر اور غلبے کی طرف، اور عظمت اور عزت کی طرف، یعنی اللہ کے ساتھ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ذہن میں. الرحمن يدل علی کمال الرحمہ، وہاں جلال اور جمال ہے اور کمال ہے، اور یہاں کیا ہے؟ رحم. الرحمن کا لفظ ہے، اس میں ایک سافٹنس ہے، کائنڈنس پائی جاتی ہے. يدل علی کمال الرحمہ، اس کی کامل رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے. ولا يدل علی کمال القہر والغلبہ، اور اس کے قہر اور غلبے کی طرف، غلبہ نہیں غلبہ، والعظمت والعزہ، اور اس کی عظمت اور عزت کی طرف اشارہ کرتا ہے. فثبت ان اسم اللہ تعالی اعظم، تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کا نام اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا نام ہے. ٹھیک ہے. واللہ عز وجل هو المستحق للعبادہ، کیا معنی ہے؟ کوئی مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے. لأنہ تعالی هو المنعم، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی انعام دینے والا ہے، بجمیع النعم، تمام نعمتوں کے ساتھ، اصولها و فروعها، اس کی اصل اور اس کی برانچز، ہر قسم کی، یعنی نعمت اور نعمت کے جو آگے پھر مزید نعمتیں ہیں، برانچز ہیں اس کی، وہ سب بھی اسی کی طرف سے. وکل موجود فانما حصل بایجاد اللہ لہ، ہر وہ چیز جو موجود ہے بس یقیناً وہ حاصل ہوئی ہے اس کے ایجاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ نے اس کو ایجاد کیا. ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے وہ دراصل اللہ کی ایجاد ہے، اللہ نے اس کو وجود دیا ہے. ایجاد کا مطلب ہے کسی چیز کو وجود دینا. وما حصل للعباد من اقسام النعم، اور جو بھی حاصل ہیں بندوں کو نعمتیں قسم قسم کی، نعمتوں کی قسمیں، لم يحصل الا من اللہ، نہیں حاصل ہوئی مگر اللہ کی طرف سے. فغایت الانعام من اللہ، تو انعام کی جو غایت ہے وہ اللہ کی طرف سے. کیا مطلب؟ ہر چیز کا اینڈ وہی ہوتا ہے. مثلا آپ کہیں کہ اچھا یہ آپ کو انگوٹھی کس نے دی؟ میں کہوں فلاں نے دی. اچھا اس کو کس نے دی؟ فلاں نے دی. اچھا اس کو کس نے دی؟ اس کو غایت ہوتا ہے انجام، اینڈ کہاں پہنچے گا؟ آپ کے ہاتھ میں جو قلم ہے اس وقت، یہ کس نے دیا آپ کو؟ اینڈ تو نہیں. ابھی اس کو بیک شاپ سے لیے، شاپ والوں نے کہاں سے لیے؟ فیکٹری سے. فیکٹری نے کہاں سے بنائے؟ را مٹیریل لیا. وہ مٹیریل کہاں سے لیا؟ یہ ہے مطلب اس کا کہ کوئی بھی جو نعمت ہے، اب مثلا پانی ہے، آپ نے بوٹل سے ڈالا ہے، بوٹل میں کس نے ڈالا اور انہوں نے کہاں سے لیا، اور وہ دینے والا کون ہے؟ یوں ہر چیز پہ اسی طرح آپ غور و فکر کر سکتے ہیں. فما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. فغایت الانعام من اللہ، یہ ہے سمپل سی بات. غایت الانعام من اللہ اصل میں عربی ہے، مختصر زبان، تو وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے. اردو میں تو غرض و غایت بولتے ہیں. غرض و غایت بولتے ہیں، جو غرض یا مقصد مقصد مطلب ہاں. نہیں یہ مطلب غایت ہوتی ہے کسی چیز کا اینڈ. ٹھیک. والعبادت غایت التعظیم، اور عبادت جو ہے وہ تعظیم کی غرض ہے. وغایت التعظیم، اور تعظیم کی غرض لا تلیق الا بمن صدرت عنہ، نہیں لائق کسی کے مگر جس سے صادر ہوئے عنہ غایت الانعام. جہاں سے انعامات آ رہے ہیں، سارے انعام یا نعمتیں جہاں اینڈ ہوتی ہیں، تعظیم بھی ساری اسی کے لیے ہونی چاہیے. وہو اللہ عز وجل، اور وہ اللہ عز وجل. فثبت، تو ثابت ہو گیا، ان المستحق لعبادتہ لیس الا اللہ تعالی، کہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں مگر اللہ تعالی. آخری پیراگراف میں بات کیا ہوئی ہے؟ خلاصہ بتائیں، کیا کہا گیا؟ آمنہ آپ ہی بتائیں. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے. پھر الرحمن پہ آ جائے گی بات. آگے چھوٹے چیپٹر ہیں، الرحمن کی طرح بڑا ہے، پھر الملک، القدوس. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کس کا؟ اس میں سے کچھ نام جو ہیں وہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے. تو کوئی نام جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے جو نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں، تو وہ نہیں رکھنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر. یہ سارے نہیں غلط, اس میں سے چند نام 4-5 وہ انہوں نے اصل میں صفات کو نام بنا دیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے تو انہوں نے عدل کر دیا, حالانکہ قرآن و سنت میں عدل نام نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, تو صرف چند ایک ہے. اسی لیے وہ خود ڈرائیو نہیں کرنا چاہیے نا, وہ جو بات آرکیٹیکٹ کی ہو رہی تھی. یس, خود نہیں ڈرائیو کر سکتے اس میں سے, ورنہ تو پھر جو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, تو کیا ہوگا اگر اللہ کا نام ہم متوفی رکھ دیں تو کہیں بھی قرآن و سنت میں متوفی نام تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس بات اور نفی دونوں میں ہے نا. ٹھیک ہے, مثبت صفات تو ٹھیک ہے, تو جو منفی ہے, اب جیسے ممیت ہے, ممیت نام رکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا, اس میں ہے نا المحیی الممیت, تو ممیت تو اللہ کی صفت نہیں ہے, موت دینے والا, یہ اس کا ایکشن ہے, فعل ہے, کیونکہ اس کے نام سارے اچھے ہی اچھے ہیں. ہاں, یہ بھی تو ایک نیا ایک اینگل ہے نا کہ ایکشن میں اور صفت میں بھی فرق جی ہوتا ہے. بالکل, ایسے ہی وہ بار بار کہتے افعالہ و اسمائہ و صفاتہ. اس طرح جو ناموں سے جب دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آتا ہے ہاں یہ تو دو الگ بالکل, بات. یہ پورا ایک علم ہے جس کو اچھی طرح سیکھنا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اندھیروں میں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرنے سے معرفت نہیں حاصل ہوتی, ہم نے شارٹ کٹ بنا لیے. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں وہ شافی, یہ بھی اللہ کا نام تو نہیں ہے, اللہ کا نام یہ اللہ کی ایک ایکشن ہے, یہ اس کا فعل ہے جو شفا دیتا ہے. انت شافی, شافی کہہ سکتے ہیں, طبیب بھی کہہ سکتے ہیں, ہوا طبیبی حضرت ابوبکر نے کہا تھا نا, لیکن ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, یہ شافی کا جو لفظ ہے نا, یہ آتا ہے نا اس میں اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاء. ٹھیک ہے, ڈاکٹر کو نہیں کہتے, ڈاکٹر اور طبیب میں فرق ہے. حضرت ابوبکر نے یہ کہا تھا جب ان سے کہا گیا نا کسی طبیب کو بلا لیا, انہوں نے کہا کہ میرے طبیب نے دیکھ لیا مجھے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.